تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں فضیلت الشیخ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب، سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ وازواجہ الطیبین الطاہرین المغفورین الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم۔ تین طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو خالص ایمان والے ہیں، دوسرا گروہ وہ ہے جو پکے کافر ہیں، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو ظاہر اسلام کا نام لیتے ہیں اور ان کے باطن میں کفر ہے، منافقین۔ اور جو ایمان والے ہیں، جو سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت کریمہ مختصراً میں نے ذکر کی ہے، اس میں ان کے 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک گروہ مہاجرین کا، دوسرا گروہ انصار کا، اور تیسرا قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں کا جو مہاجرین اور انصار کے پیچھے اچھے طریقے سے چلنے والے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، ایک ہے تابعین کی وہ اصطلاح جو علماء نے بنائی ہے۔ آیت کے نزول کے وقت یہ اصطلاحات نہیں تھیں، وہ فرق مراتب کے لیے اور پہچان کے لیے اہل علم نے بنائی۔ تو اللہ زینہ کا لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے عمومیت اپنے اندر رکھتا ہے، اور تا قیام قیامت صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والے تمام لوگوں کو شامل ہے۔ یہ 3 گروہ ایمان والوں کے ہیں، اور وہ گروہ جو اس سے ہٹ کر ہیں، آج کل ملک میں انہی میں سے ہی ایک گروہ کا بڑا واویلا چل رہا ہے۔ میں اس کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محترم باجوہ صاحب سے آپ نے وہ بات سن لی کہ حضرت علی کی الوہیت کے دعوے دار کچھ لوگ تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب و استتابۃ المرتدین والمعاندین میں مختصر طور پر ایک روایت نقل کی کہ اُتِیَ عَلِیٌّ بِالزَّنَادِقَةِ فَأَحْرَقَهُمْ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے تو انہوں نے ان کو جلا دیا۔ یہ زندیق کون تھے؟ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے ایک حسن سند کے ساتھ امام ابو طاہر المخلص کی کتاب سے روایت درج کی۔ وہ کتاب بھی چھپ چکی ہے، پہلے وہ 1 جلد میں تھی، پھر تحقیق والا اس کا نسخہ 4 جلدوں میں المخلصیات کے نام پر چھپا، اس کی 3ری جلد میں یہ روایت موجود ہے۔
کوفہ کی جس جامع مسجد میں حضرت علی خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے باہر ایک گروہ ایسا پیدا ہوا جو حضرت علی کو خالق، مالک اور رازق کہتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے حکم دیا کہ ایسے لوگ جہاں بھی ملے گرفتار کر کے لے آؤ۔ کچھ لوگ پکڑے گئے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے گئے، آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے دلیل شروع کر دیے۔ ایک الوہیت علی کا، یہ ان کی تیسری بڑی معتبر کتاب ایام الشیعہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور دوسرا کام اس نے یہ کیا، کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی مسند خلافت کا حق علی کا تھا، دوسروں نے غصب کر لیا، وہ ظالم ٹھہرے۔ اور یہ نظریہ دے کر اس یہودی نے پھر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر تبرہ بازی شروع کی۔ یہ فرق و شیعہ میں بھی ہے اور رجال مامکانی میں بھی ہے کہ یہ تبرہ اور صحابہ پر لان تان کا آغاز عبداللہ ابن سبا یہودی نے کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے محدثین بڑے چکنے اور ہوشیار تھے ان لوگوں سے۔ یہ میں نے بخاری کی بات شروع کی نا، امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری صحیح بخاری میں کسی ایک رافضی کی روایت کو درج نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں لکھتے ہیں، لا ابالی ان صلیت خلف الجہمیہ والرافضیہ او صلیت خلف الیہودی والنصرانی۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کسی جہمی یا رافضی کے پیچھے نماز پڑھ لوں یا کسی یہودی اور عیسائی کے پیچھے پڑھ لوں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات عرض کروں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں۔ وجہ، کسی یہودی سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں سے بہتر لوگ کون تھے؟ یہودی آپ کو کہیں گے اصحاب موسیٰ۔ کسی عیسائی سے پوچھو مسیح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے اصحاب میں سے بہتر کون ہے؟ وہ کہیں گے اصحاب عیسیٰ۔ اور ان خبیثوں سے پوچھو کہ رسول اللہ کی امت میں آپ کے بعد سب سے برے لوگ کون تھے؟ یہ کہیں گے اصحاب محمد۔ تو یہود و نصارہ سے بھی، یہ تو میں نے صرف امام بخاری کا حوالہ دیا، وغیرہ امام احمد ابن حنبل، امام مالک، کبار ائمہ حدیث جتنے گزرے ہیں ان کو یہود و نصارہ سے بدتر اور خارج از اسلام سمجھتے ہیں۔ وجوہات اس کی بہت ساری ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ یہ تبرہ بازی، صحابہ پر تان یہودیوں کا ایجاد کرتا ہے، اور یہ پوری ایک سازش کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب مفتاح الجنہ میں امام ابن قتیبہ دینوری کی کتاب المجالسہ اس کے حوالے سے درج کیا ہے، اور المجالسہ جو چھپی ہے اس کی آخری جلد جس میں استدراکات ہیں المجالسہ پر، اس میں یہ بات لکھی موجود ہے۔ کچھ رافضیوں کی ابتدا کیسے ہوئی یہ انہوں نے لکھا، بدء الرافضہ، ایک جگہ جمع ہو گئے چونکہ یہودیوں نسل تھے، پروگرام بنایا
کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائیں. کسی نے ان کو کہا یہ غلطی نہ کرنا، اگر تم نے مسلمانوں کے نبی کو گالیاں دیں مسلمان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. مسلمان عملاً خواہ کتنا ہی وہ گیا گزرا کیوں نہ ہو، رسول اللہ کی ذات پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. اور یہاں یہ بات بھی عرض کروں، اہل الحدیث واحد کائنات کی وہ جماعت ہے گستاخی رسالت کے مسئلے میں جن کا عقیدہ سب سے عمدہ اور نمایاں ہے. اور شیخ الاسلام والمسلمین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے گستاخ رسول کے واجب القتل ہونے پر مفصل کتاب لکھی، الصارم المسلول علی شاتم الرسول. ایک دفعہ جب آسیہ مسیح کا کیس تھا، قادسیہ میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا گیا. مجھے نہیں معلوم تھا، پروگرام سے تقریباً 3 دن پہلے مجھے کال آئی کہ اہل الحدیث کی طرف سے اس مسئلے میں موقف اور فتویٰ آپ نے جاری کرنا. تو اللہ نے توفیق دی، میں تیاری کر کے چلا گیا. بریلوی علماء میں سے مفتی بمخاں قادری تھا اور راغب نعیمی تھا، شیعہ کے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، جماعت اسلامی کے بھی تھے، دیوبندی علماء بھی تھے. تو مجھے پہلے چانس ملا، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا موقف درج کیا. چونکہ اتحاد مقصود تھا، میں نے بچتے بچاتے ایک بات کہی کہ علماء احناف جو ہمارے ساتھی ہیں نا، تو ان میں سے علامہ شامی نے اور علامہ بدر الدین عینی نے جمہور علماء کا ساتھ دیا ہے، وگرنہ باقی سارے کہتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم ذمی مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے رسول اللہ کو گالیاں دے تو واجب القتل نہیں ہے. قدوری سے ہدایات تک کتب سیر سب میں لکھا ہے. تو میں نے بچتے بچاتے 2 بندوں کا نام لے لیا کہ یہ بھی جمہور امت کے ساتھ ہے. اس کے بعد ممخاں قادری بولا، کہنے لگا شیخ ابن تیمیہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارا موقف پورا بیان نہیں کیا. یہ شیخ جو ہے نا لفظ ہمارے ہاں تکریم کے لیے ہوتا ہے، اس طبقے کے ہاں مخالف عالم کو شیخ کہتے ہیں، ادب احترام نہیں ہے. غلام رسول سیدی کی تفسیر اور شرح صحیح مسلم میں کئی جگہ موجود تھی. بہرحال میں نے کہا مفتی صاحب، میں آپ کو علی الاعلان اس مجلس میں کہتا ہوں، امام ابن تیمیہ کی زندگی کے آخری سانس تک اپنے مسلک کی کوئی ایک کتاب جو اس دور میں موجود ہو اس سے ایک حوالہ پیش کر دو جو امام ابن تیمیہ نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اور تمہارا موقف یہی ہو جو ہم کہتے ہیں. خاموش ہو گیا. 3 دن بعد 2 بندوں نے مجھے پیغام دیا، شیخ یعقوب اور امیر حمدہ صاحب نے، کہ وہ مل لیں گے اس کو. تو اس نے ان کو میسج دیا کہ اس نوجوان کو میرا پیغام دینا کہ میں نے اس کی تقریر کے بعد سے اپنا موقف چینج کر لیا ہے، آج کے بعد میرا بھی وہی اس مسئلے میں نقطہ نظر ہے جو امام ابن تیمیہ کا ہے. اہل الحدیث کا نقطہ نظر اس مسئلہ میں بھی سب سے اعلیٰ ہے کہ جو رسول اللہ کی توہین کرے، خواہ اسلام کا نام لینے والا ہو، خواہ وہ یہودی یا عیسائی مسلمانوں کی اسٹیٹ میں رہتا ہو، وہ واجب القتل ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا مسلمانوں کے نبی کو گالی دو گے نا، یہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. پھر ان میں سے ایک بندہ بولا، اس نے کہا مثل مشہور ہے، مثل مشہور ہے، اگر پڑوسی کو تنگ کرنا ہو تو اس کے کتے کو مارو.
یہ مثال دے کر اس نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہ کہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دو۔ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہودیت سے سلسلہ شروع ہوا، اور آج ان کی ذریت اسی ڈگر کے اوپر چلی ہوئی ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ کرام میں سے صرف بلال، مقداد، سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری، حضرت بلال کا بعد نے ذکر کیا، اور کتاب الروضہ من القافی میں حضرت بلال کے سوا باقی 3 کا تذکرہ ہے۔ منتہی اعمال کے اندر عباس قمی نے بھی یہی لکھا ہے، یہ 3-4 کے سوا علیہ باللہ سارے ہی مرتد ہو گئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے، عقیدے کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، دوسری کتاب کتاب الشریعہ امام اجری کی، اور تیسری کتاب منہاج السنہ، چوتھی کتاب الصارم المسلول امام ابن تیمیہ کی، دونوں کتابیں، اور بھی کئی کتب عقائد میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ کے لیے بخشش کی دعا مانگا کرو، اس لیے اللہ نے قرآن میں مہاجرین اور انصار کے بعد دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اور ساتھ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے بعد آپس میں لڑیں گے یا اختلاف کریں گے، اللہ کو علم تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگا کرو۔ اور کشف الغمہ علی بن عیسیٰ الاربلی کی، دشمنان صحابہ کی معتبر کتاب ہے، ان کے 12 اماموں کے حالات پر، اس میں امام علی زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے، جن کو بیمار کربلا بھی لوگ کہتے ہیں، علی زین العابدین تشریف فرما تھے۔ عراق سے کچھ لوگوں کا وفد آیا، آل کوفہ کا، وہی جو صحابہ رسول کے دشمن، آل رسول کے دشمن، وہ آل کوفہ ہی تھے نا، بلا کے مارنے والے۔ العیون العبرہ فی مقتل سید الشہداء ایران سے چھپی ہے، الاحتجاج تبرسی، جلال الدین باقر مجلسی کی۔ علی زین العابدین جب کربلا سے کوفہ پہنچے تھے، دیکھا عورتیں بھی رو رہی ہیں، کپڑے پھاڑ رہی ہیں، مرد بھی واہ لے کر رہے ہیں، دیکھ کر کہا ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا، یہ لوگ ہمارے پر رو رہے ہیں تو پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ مدعی جو تھے، جن کے گھر کے افراد شہید کیے گئے، ان کا دعویٰ تو ہے ہمارے قاتل آل کوفہ رونے پیٹنے والے ہیں۔ ان آل کوفہ میں سے کچھ لوگ امام علی زین العابدین کے پاس آئے اور ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ امام علی زین العابدین نے پوچھا، مجھے بتاؤ کیا تمہارا تعلق مہاجرین کے ساتھ ہے؟ کہنے لگے ہم مہاجر نہیں ہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا تم انصار ہو؟ کہنے لگے ہم انصاری بھی نہیں ہیں۔ پھر کہ قسم کھا کر کہتے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں جب تم نہ مہاجر ہو نہ انصار ہو، تم وہ بھی نہیں ہو جن کا مہاجرین و انصار کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ حشر میں فرمایا ہے، مہاجرین انصار کا ذکر کر کے بعد میں آنے والے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ بعد میں آنے والے تو مہاجر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور انصار کے لیے بھی۔ تو نہ تو مہاجر نہ تو انصاری، تو ایمان والوں جو تیسرا گروہ ہے وہ تو دعا کرتا ہے ان کے حق میں، تم گالیاں بک رہے ہو، تمہارا تعلق تیسرے ایمان والے گروہ سے بھی نہیں ہے۔ آل بیت جن کو یہ لوگ سمجھتے ہیں، وہ تو سارے کے سارے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جتنے صحابہ رسول ہیں سب کی عزت اور تکریم کرتے تھے۔
نہج البلاغہ جو حضرت علی کے نام پر خطبات اکٹھے کیے گئے، اور اس میں کئی جگہ پر حضرت علی رسول اللہ کے صحابہ کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ بڑی تفصیل سے خطبہ دیا اور اس میں کہا رسول اللہ کے جو صحابہ تھے وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے، راتوں کے وقت مصلی پر کھڑے ہو کر قیام اور لمبے سجدے کرنے والے، اور قیام اور سجود کے باعث ان کے چہروں کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، اور دن کو وہ روزے رکھتے تھے اور بھوکے اور پیاسے رہتے تھے۔ راتوں کو مصلی پہ سوار اور دن کو گھوڑوں کی پشتوں پہ سوار دشمنان دین کے خلاف میدان مقتل میں ہوتے تھے۔ صفات بیان کر کے حضرت علی کہتے ہیں ہؤلاء اخوانی، لوگوں سن لو میرے بھائی تو یہ ہیں اور تم پتہ نہیں کیسی قوم نکل آئے۔ اور ان کو کہا، بلکہ بد دعا دی، نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے اللہم قد مللتہم فملونی وسعمتہم وسعمونی اللہم مس قلوبہم کما یماس الملح فی الماء۔ اے اللہ، یہ جو میری محبت کے دعوے کرنے والا، میں ان سے تنگ اور یہ مجھ سے تنگ۔ مس قلوبہم کما یماس الملح فی الماء، ان کے دلوں کو اس طرح پگھلا دے جس طرح نمک پانی کے اندر پگھلا دیا جاتا۔ تو حضرت علی تو بد دعائیں دیتے تھے کیونکہ ان کے کردار سے تنگ تھے نا، تو ان کے کردار سے سارے اہل بیت ہی تنگ تھے۔ آخر بات کر کے ختم کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا۔ 1987 میں جب حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کا حادثہ ہوا، اس سے قبل میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا۔ ہماری جماعت کے ایک بڑے مشہور محدث عالم اور مناظر تھے مولا محمد صدیق کرپالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ سلفیہ میں شیخ الحدیث رہے۔ ان دنوں بیمار تھے، تو مجھے طالب علمی کے زمانے میں ہی شیعہ حضرات کی یا دیگر مخالفین کی کتب پڑھنے کا ذوق رہتا تھا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ شیخ بیمار ہیں اور شیعہ کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، ان کی کتاب بھی مقالات صدیقی چھپی۔ تو ہم بیمار پرسی کے لیے چلے گئے۔ ایک اور طالب علم تھا عبدالحمید اس کا نام تھا، دونوں مل کر گئے، سلام دعا کی، جا کر بیٹھے شیخ کے پاس، حال احوال پوچھا، دعائیں دیں، کچھ دعائیں لیں ان سے۔ پھر ہم نے کہا آپ اپنی زندگی کے کوئی نادر قسم کے واقعات ہمیں سنائیں جس سے ہمارا ایمان بڑھے۔ انہوں نے چند ایک واقعات سنا، ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فیصل آباد میں امین پور بازار میں اہل الحدیث کی مرکزی مسجد ہے، اس مسجد کے ساتھ ہی ایک گلی چھوڑ کر ان کی امام بگاڑا ہے، وہاں جا کر تقریر کر رہا تھا۔ عبدہ حسین کا باپ اس وقت ایس پی تھا۔ تقریر کرتے کرتے ذاکر نے اسی طرح بڑک مارتے ہوئے کہا میں نے سنا یہاں کوئی مولوی صدیق رہتا ہے، اگر وہ ابو بکر کو صدیق مانتا ہے تو میرے سامنے آ کے صداقت تو بیان کرے ابو بکر کی۔ مولانا فرماتے ہیں میں چارپائی پہ لیٹا، تہبند باندھتے تھے، بلوچ تھے، اور بنیان پہنی ہوئی، قمیض اتاری ہوئی، ریوالور پاس رکھتے تھے، اور شیعہ کی کتاب کشف الغمہ کہتے ہیں، میں پڑھ رہا تھا۔ جو ہی ان کے کان میں آواز پہنچی اسی حال میں اٹھے، قمیض ادھر ہی لٹکی ہے، کشف الغمہ ہاتھ میں پکڑی اور سیدھے ان کی مجلس میں گھسے اور سٹیج پہ چڑھ گئے اور کہا ذاکر کو تو نے مجھے آواز دی ہے کہ یہاں کے ابو بکر رہتا ہے، کوئی صدیق رہتا ہے تو بکر کی صداقت پیش کرے۔ وہ اپنی جانگلی زبان میں کہنے لگے ہون صدیق آ گیا تے ابو بکر کی صداقت بیان کر سیدھے تو جیسی۔ سپیکر لے لیا اس سے، خطبہ پڑھا، تقریر شروع کر دی۔ دور دور جہاں جہاں پھر آواز مولانا کی گئی ہے، حدیث بھی جاگ پڑے، انہوں نے دیکھا بھی مولانا صدیق صاحب کو ہوا کیا ہے، آج تو شیعوں کے سٹیج پہ چڑھے ہوئے۔ عبدہ حسین کے باپ نے گرفتار کرنے کی کوشش کی، کہنے لگے اس وقت مرا ہوا تھا جب یہ بھونک رہا تھا صدیق اکبر کو، گرفتار کرنے تو ذاکر کو بھی پکڑ اور مجھے بھی۔
دونوں کو جیل میں بند کر کسی کمرے میں، تو صدیق نو پھر جیل میں پوچھ لے سی کہ بکر صدیق ہے کہ نہیں ہے۔ پھر کہا یہ تیرے مذہب کی کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علی بن عیسیٰ اربلی کی کتاب تیری ہے، زبان میری ہے، اور میں صدیق کی صداقت تمہیں بتاؤں۔ امام محمد باقر سے، جعفر صادق کے والد ماجد سے مسئلہ پوچھا گیا، کیا تلوار کی دستی کو یا تلوار کو سونے کی پان دینا جائز ہے؟ امام محمد باقر فرماتے ہاں جائز ہے۔ قد حل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیفہ، دلیل یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو سونے کی پان دی ہوئی تھی۔ وہ تھا کوئی یاسف رضا جیسے لوگوں کا دادا پردادا، وہ بدبخت کہنے لگا ابو بکر کو صدیق کہتے ہو، دعویٰ محبت اہل بیت کا، اور ائمہ اہل بیت کے سامنے صدیق اکبر کو گالی۔ امام جعفر صادق کے باپ محمد باقر سے برداشت نہیں ہوا، فوثب وثبتن ثم قام واستقبل القبلہ، قال نعم صدیق نعم صدیق نعم صدیق۔ امام محمد باقر اپنی جگہ سے بڑی پھرتی کے ساتھ اٹھے، قبلے کی طرف منہ کر لیا، فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہے، ہاں ابو بکر صدیق ہے، ہاں ابو بکر صدیق ہے۔ فمن لم یقل له صدیق فلا صدق اللہ قولا له فی الدنیا والآخرہ، جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا اللہ اس کو دنیا آخرت میں سچا نہ کرے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھ کتاب تیری ہے، زبان میری ہے، میں تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ سر سے لے کر پاؤں تک کانپتا ہوا ذاکر وہاں، اب نہ وہ باہر جا سکے نہ مجھ سے جان چھوٹے۔ 2 گھنٹے انہوں نے شیعہ کے سٹیج پر صدیق اکبر کی صداقت شیعہ کتب سے پیش کی۔ یہ تھے ہمارے علماء، یہ تھے ہمارے اکابرین جو اصحاب رسول کا دفاع کرنا جانتے تھے، علمی طور پر مضبوط ہستیاں تھیں۔ میں اپنے علماء کو، خطباء کو، طلباء کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، آپ اپنے موقف کو کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ مضبوط کرتے ہوئے مخالفین کی کتب کو بھی دیکھو، آپ کا موقف ان کے گھر کی کتابوں میں بھی روز روشن کی طرح نمایاں اور سورج کی طرح چمکتا دمکتا نظر آئے گا۔ اہل الحدیث کی صداقت اللہ نے کتاب اور سنت کے منہج میں رکھی ہے، اور واحد ہم لوگ ہیں جو ختم نبوت کے بھی صحیح رکھوالے ہیں اور اصحاب رسول کی عظمتوں کی امین ہے۔ اور جب تک اللہ کے فضل سے اہل الحدیث کا بچہ بچہ زندہ ہے گلشن رسالت پر، اور اس رسالت کی کلیوں پر کوئی بائی کا لال ایک آج بھی پیدا نہیں کر سکتا، انشاءاللہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، آبرو اور اولاد رسول اللہ پر اور اصحاب رسول پر قربان۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی حفاظت فرمائے، ان کو ایمان والی، صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ ماشاءاللہ، یقیناً میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں ان کی وضاحت کر سکوں۔ سعد محترم نے یقیناً جو خطاب فرمایا ہمارے لیے، علماء کے لیے بھی ایک بہت بڑا دلائل کا خزانہ